پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ آئیے میں سینئر قائد مجلس بچاؤ تحریک عالی جناب اجمل الدین فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ صحنشین پر تشریف فرما ترجمان مجلس بچاؤ تحریک، سابقہ کارپوریٹر علی جناب امجد اللہ خان خالد صاحب، مصطفیٰ محمود صاحب جنرل سیکریٹری، سکندر اللہ خان صاحب، الطاف نسیم خان صاحب، دائٹ پر تشریف فرما دیگر مقرران اکرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پسے پردہ سننے والی عزت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ کی برسی پر منعقد کیا گیا۔ ہم ایسی شخصیت کے تعلق سے آپ کے درمیان میں بات کرنے کی جسارت کر رہے ہیں جو ایک ایسی قیادت اس ہندوستان کو دی جس وقت ہندوستان کے حالات مقدر تھے، ہندوستان میں انگریزوں کا دبدبہ تھا اور اس سرزمین پر ایک بادشاہی حکومت تھی، نظام کا دور اقتدار تھا۔ ایسے دور میں بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ نے ہندوستان کے حالات کو دیکھا کہ ہندوستان کے حالات مقدر ہو رہے ہیں تو ہم کو بھی ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالنی چاہیے۔ تو اس زمانے میں بہادر یار جنگ نے جتنے بھی امراء تھے، جاگیردار و منصبدار تھے، ان سب کو بلایا اور ایک میٹنگ کی اور کہا کہ حالات خراب ہونے والے ہیں ملک کے، پورے ہندوستان کے، تو لہٰذا ہم کو آنے والے حالات سے لڑنے کے لیے ہمیں بھی ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ تو سبوں کا متفقہ فیصلہ ہوا تو مجلس بین المسلمین کے نام سے اس جماعت کی بنیاد ڈالی گئی۔ جب اس جماعت کی بنیاد ڈالی گئی تو اس کے اندر سب سے پہلے مقرر کرنے والوں میں جناب عبدالواحد اویسی صاحب نے ایک محضر نامہ تیار کیا اور نظام سرکار کے پاس پیش کیا کہ سرکار بہادر یار جنگ آپ کی حکومت کے خلاف سازش رچ رہے ہیں۔ سارے جاگیردار و منصبداروں کو اکٹھا کیا اور آپ کو اقتدار سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے یہ بات میر عثمان علی خان صاحب کے پاس گئی، انہوں نے ایک شاہی فرمان صبح میں جاری کر دیا، جتنے بھی بہادر یار جنگ کی جماعت سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب ہٹ جائیں ورنہ ان کی جائیداد کو سوخت کر لیا جائے گا، ان کی منصب کھینچ لی جائے گی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا جتنوں کو دنیا عزیز تھی سب بھاگ گئے۔ بہادر یار جنگ اکیلے اکا و تنہا بین المسلمین کے نام سے اس جماعت کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس جماعت کا نام پہلے بین المسلمین تھا، بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کیسے بنا آگے آپ سے تذکرہ کروں گا۔ جب یہ بین المسلمین بنائی گئی اس کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے وکٹری پلے گراؤنڈ پر سیرت النبی کے عنوان سے، جس میں بہادر یار جنگ کا خصوصی خطاب تھا۔ بہادر یار جنگ تقریر کر رہے تھے، میر عثمان علی خان صاحب کنگ کوٹی سے گاڑی میں بیٹھ کے جلسے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ مہمان خصوصی تھے تو ساری رعایا اٹھی اور فرشی سلام مارنے لگی۔ تو بہادر یار جنگ نے کیا کہا؟ سنو مسلمانوں، آج کے یہ دھوتی پکڑ کے پھرنے والی قیادت کو دیکھو اور اس بہادر یار جنگ کی شخصیت کو دیکھو۔ بہادر یار جنگ نے کیا کہا؟ یہ جیسی حالت میں اٹھے ویسے ہی بیٹھ جاؤ، یہ جس کی شان میں جلسہ ہو رہا ہے یہ اس کا غلام آ رہا ہے۔ بادشاہ وقت کو یہ جمہوریت ہے، آپ پرائم منسٹر کو کچھ بھی بول سکتے ہیں، آپ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن مملکت کے اندر کوئی بادشاہ وقت کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔
ایسے دور میں بہادر یار جنگ نے کہا یہ جس کی شان میں جلسہ ہو رہا ہے یہ اس کا غلام آ رہا ہے۔ نظام سرکار اسٹیج پہ بیٹھے اور اپنے پیر پہ مارتے گئے کہنے لگے کہ بہادر خان کیا کہا اللہ تمہاری زبان قبول کر لے۔ بتلائیے اگر ایک ایس بی والے کی انکوائری دارالسلام کو پہنچ گئی، کل دوسرے دن صبح میں بولیں گے مودی جی کیا حکم ہے بولیے، خالی ایک اعلان آ گیا تو مودی کی دھوتی پکڑنے کے پیچھے چلی جائے گی۔ آج کی قیادت یہ تو مسلمانوں آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد بہادر یار جنگ سے مشاورت ہوئی نظام سرکار کی۔ بہادر یار جنگ نے کہا کہ سرکار میرا کوئی منصوبہ آپ کی حکومت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آنے والے حالات مقدر ہیں، میں اس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ایک سیاسی جماعت بنانا چاہتا ہوں۔ پھر نظام سرکار نے بہادر یار جنگ کو اجازت دیا جماعت بنا سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں مسلمانی آپس میں 10 پاس گریباں ہوا کرتے تھے، تو سبھی جماعتوں سے سبھی مسلک کے لوگ اکٹھا ہوئے، جس میں عبداللہ شاہ صاحب، قبلہ عبدالقدیر صاحب، ایسے محدث دکن، ایسے مدبر لوگ اس جماعت سے وابستہ ہوئے تھے۔ اور لیکن اس میں جب سب اکٹھا ہوئے تو شیعوں کی نمائندگی نہیں تھی۔ تو اس وقت نظام سرکار کو بہادر یار جنگ نے ایک لیٹر لکھا کہ سرکار سبھی مسلک کے سبھی مکتب فکر کے لوگ آ گئے ہیں، ہمیں ایک شیعہ نمائندہ چاہیے۔ تو نظام سرکار نے علامہ رشید ترابی صاحب کا نام تجویز کیا۔ علامہ رشید ترابی نے اس کو بسر خم تسلیم کیا اور جا کر بہادر یار جنگ سے ملے۔ اس کے بعد بہادر یار جنگ نے اعلان کیا کہ آج یہ جماعت ایک کلمے کی بنیاد پہ ایک گلدستے کی طرح بن گئی ہے، تو اس کا نام بھی تبدیل کیا جائے گا اور اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک تجویز رکھی گئی کہ ہمیں بھی ایک عالی شان دفتر کی ضرورت ہے، تو دارالسلام پر نظر پڑی جو ایک چاوش کی پراپرٹی تھی، اس کو خریدنے کا معاہدہ ہوا۔ تو بہادر یار جنگ نے کہا، عوام سے اپیل کی ہمیں چندے کی ضرورت ہے، آپ چندہ دینا چاہیے۔ اور بہادر یار جنگ نے یہ بھی اعلان کیا اگر چاہوں تو یہ ساری کی ساری جائیداد میں خرید سکتا ہوں، اس لیے کہ آنے والی کل میری نسلوں میں سے کوئی اٹھے گا مجھ حیثیت نہ قائم ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے چندے کا اعلان کیا۔ چندے کا اعلان کیا تو گھر سے قاسم رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، گھر کی چابیاں لاتے ہیں، اپنے زمین جائیداد سب کچھ چیز قوم اور ملت کے حوالے کرتے ہیں۔ تو ان کو صدیق دکن کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد دارالسلام کو خریدا گیا۔ آج اس دارالسلام کے اندر اس کی باعلاج کیا ہے؟ اس جماعت سے کوئی ابتدائی کا صدر بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے شرط یہ تھی کہ وہ مسجد کا امام ہو۔ مسجد کا اگر امام نہیں ہے، عام آدمی میں سے کوئی بننا چاہتا ہے تو شہر کے لوگ ہفتے میں روزانہ 3 آیت قرآنی یاد کرنا اور ایک ہفتے میں 24 آیت قرآنی یاد سنانا دارالسلام کو جا کے، تب جا کے اس کو ابتدائی کا صدر بنایا جاتا تھا۔ اور اضلاع سے جو صدر بننا چاہتا تھا وہ مہینے کے 90 آیت قرآنی سنائے گا تو اس کو اس اضلاع کا صدر بنایا جاتا۔ یہ طریقہ کار تھا بہادر یار جنگ کا جماعت کو سرسبز و شاداب بنانے کا۔ اور آج آپ کے درمیان میں کیسے کیسے ابتدائی کے صدر معتمدین ہیں، گڑمبے خانے چلانے والے، زمینوں کا کاروبار کرنے والے ہیں۔ کوئی اگر گھر کے سامنے مہری کھوتا اس کے گھر پہ جا کے گنڈا گردی کر کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے ابتدائی کے صدر و معتمدین آپ کے درمیان میں یہ قیادت پیش کر رہی ہے۔ مسلمانوں آپ کو اس بات کا غور کرنا پڑے گا۔ اور آپ آج ایک ہندوستان میں فرقہ پرست جماعت بی جے پی اور اس کا سربراہ نریندر مودی ہے، اور اس نے جو مسلمانوں کے خلاف ایک سازشوں کا لامتناہی سلسلہ جاری کیا، کہیں حجاب کے نام پر، کہیں پر کوئی نماز پڑھنے کے نام پر مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور قیادت آپ کے درمیان موجود ہے اور ان کی مجبوری ہے، ان کے پیچھے جانا پڑے گا، ورنہ نہیں تو یہ احساسے سوخت کر لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ تلنگانہ کے اندر 119 ایم ایل اے ہیں، 119 کی پوری اسٹیٹ ہے،
اور آپ یہاں پہ کھڑا کرتے 6-7, 5 میں سے 2 بن کے 7 ہو گئے. تو ہے کوئی 7 نہیں, پیداوار نہیں ہے, یا خود پورے سے کاٹے ادھر سے کاٹ کے 7 بنا لیے اور آپ جا کے یو پی میں لڑتے ہیں 100 سیٹ پر. یہاں پہ 7-8 پہ لڑتے ہیں جہاں پر آپ کی بنیاد ہے, جہاں پر آپ کا وجود ہے, جہاں سے آپ کو قوم نے روشناس کرایا. مسجد خانہ سے شہید کر دی گئی. امجد اللہ خان اس پر تفصیل سے بتلائیں گے. میرا مقصد بولنے کا یہی ہے کہ آنے والے حالات بہت ہی مقدر ہونے والے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک نڈر اور بہادر قیادت کی ضرورت ہے, جو وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسمبلی کے اندر ہماری نمائندگی کون کر سکتا ہے اور کیسے مسائل کو لڑ سکتا ہے. جیسے کہ غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان نے ایک مرتبہ فصیح الدین رفیع الدین کا انکاؤنٹر ہوا. چندرا بابو نائیڈو کا اقتدار تھا, اسمبلی چل رہی تھی, چندرا بابو نائیڈو سے بات کر رہے تھے تو جواب نہیں دیا تو امان اللہ خان مائک توڑتے اسپیکر کے منہ پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں بٹھائی جائے گی میں یہ اسمبلی چلنے نہیں دوں گا. ایک فرد واحد تھا امان اللہ خان, اور اس کے بعد انہوں نے ایسے چراغ چھوڑ کر گئے. آج پرجا دربار کے نام پر یہ نوجوان کو اللہ اور حیات دے, صحت دے اور قوم اور ملت کے غریبوں کے لیے ایک مسیحا کے طور پر بلند کیا ہے اور آگے بڑھائے. آج کروڑوں روپے لوگوں کے ذریعے سے امداد کرواتا ہے یہ نوجوان امجد اللہ خان خالد. آج دارالامان جائیے, جو مجبور و محتاج ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس جائیے تو آپ کو مدد کے ذریعے بناتے ہیں اور آپ تک آپ کی امداد پہنچائی جاتی ہے. بہرحال وقت تنگ ہے, مقررین کرام کی کثیر تعداد ہے. میری آپ سے آنے والے حالات کے اندر یہ الیکشن کا سال ہے, اس میں آپ کو صحیح اور مضبوط فیصلہ کرنا ہے. ایک مخالف رہے گا تو آپ کے درمیان میں کام ہونا شروع ہوں گے. اس کی مثال یہ دیتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کروں گا. سن 92 سے پہلے کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا, چندہ کر کے ایسے اسٹیجا مناتے تھے. جس وقت امان اللہ خان مجلس بچاؤ تحریک بنائے اس کے بعد سے کروڑ روپے کا ریل فیل ہو گیا. ہندوستان کا سب سے مہنگا الیکشن حلقہ چندران گٹے کا ہونے لگا. تو بہرحال مسلمانوں, آپ کے جیبوں کے ڈاکے سے ہم نے آپ کو بچایا اور آپ کے مسائل کے لیے اسمبلی کے اندر اچھی نمائندگی چاہیے, قوم کی سچی رہبری چاہیے تو امجد اللہ خان کی شکل میں آپ کو ملے گا یا فرت اللہ خان کی شکل میں ملے گا. اگر کوئی ایسا قیادت دے سکتا ہے تو مجلس بچاؤ تحریک دے سکتی ہے. بہرحال میں چند کلمات کے ساتھ میں تمام اہلیان محلہ, بزرگان ملت, بالخصوص خواتین امت سے میری اپیل ہے کہ آنے والے حالات کو محسوس کرتے ہوئے آنے والے وقت کا فیصلہ کریں. یار زندہ صحبت باقی, خدا حافظ. اجمل الدین فاروقی صاحب آپ کو مخاطب کر رہے تھے. آئیے میں آپ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان جناب امجد اللہ خان خالد صاحب کو بلانے سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک چراغ ہوں, دیوار ہے نہ چھت میری. میں ایک چراغ ہوں, دیوار ہے نہ چھت میری. ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری. آئیے میں ترجمان مجلس بچاؤ تحریک علی جناب امجد اللہ خان خالد صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب کریں.